بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹیز کو، اپنی دولت کو اپنے ورثاء میں، اپنے بچوں میں اور بچیوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو شرعاً وہ کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہے تو یہ شرعاً جائز ہے، درست ہے، لیکن اس تقسیم کو میراث کی تقسیم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ میراث اسی کو کہا جاتا ہے جو مرحوم کے انتقال کے بعد جو جائیداد، جو ترکہ، جو مال، جو دولت وہ چھوڑ کے چلا جائے اور وہ ورثاء میں تقسیم کیا جا رہا ہوگا تو اس مال کو میراث کا مال کہا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص زندگی میں اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے، درست ہے، اور اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دے دے، اور کچھ مال، کچھ جائیداد، کچھ حصہ وہ اپنے لیے رکھے تاکہ بوقت ضرورت اس کی ضرورت کے لیے کام آئے اور اس کی اخراجات کے لیے کام آئے، اور بقیہ مال کو وہ اگر اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں اور بچیوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ میراث کا جو مال تقسیم کیا جاتا ہے وہ انتقال کے بعد ہوتا ہے، اور انتقال کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ مرحوم نے جو جائیداد، جو ترکہ، جو پیسہ، جو اکاؤنٹس، جو کیش، جو سونا چاندی نقدی، جو مکان دکان، جو کچھ بھی اس نے چھوڑا ہے اس سب کو جمع کیا جاتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے اس مرحوم کے کفن دفن کے اخراجات نکالے جاتے ہیں، متوسط اخراجات وہ نکالے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس مرحوم کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے، کوئی لین دین کا کوئی معاملہ ہے تو اس کی میراث میں سے، اس کی جائیداد میں سے وہ قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس قرضے میں سے ایک قرضہ بیوی کا مہر بھی ہے کہ اگر اس نے زندگی میں مہر ادا نہیں کیا تھا اور معاف بھی نہیں کروایا تھا تو جائیداد میں سے بیوی کا مہر بھی ادا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا اس نے کوئی جائز وصیت کی تھی، اور وہ وصیت بھی کسی غیر وارث کے لیے، کیونکہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہوتی، لا وصیت لوارث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ جو غیر وارث کے لیے اگر کوئی وصیت اس نے کی ہے تو کل مال سے جو تہائی حصہ ہوگا اس تہائی حصے کے بقدر وہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ تینوں پروسیس ہو گئے، یعنی کفن دفن کے اخراجات بھی ہو گئے، قرضہ بھی ادا ہو گیا، اور وصیت بھی دیکھ لی گئی کہ وصیت بھی اگر اس نے کی ہوئی ہے تو وصیت کو بھی، اور جائز وصیت ہو، کسی اچھے کام کی وصیت کی ہو، تو وہ جب وصیت ادا ہو گئی اور کر دی گئی، اس کے بعد جو مال بچے گا اس مال کو شرعی ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ حکم ہے جائیداد کی تقسیم کا، جو کہ میراث کی تقسیم کہلائے گی، وہ زندگی کے بعد ہوگی۔ لیکن زندگی میں، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، زندگی میں اگر کوئی شخص تقسیم کر رہا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد میں برابر برابر تقسیم کر دے، یا قرآنی اصول کے مطابق بیٹوں کو 2 حصے دے اور بیٹی کو 1 حصہ دے، تو یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔